نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 44 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا تاکید الضم سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنه أي من المعنوی تاکید الضم بما يشبه المدح هو ضربان، احدهما ان يستثنى من صفة مدح منفية عن شيء صفة الضم بتقدير دخولها أي صفة الضم فيها أي صفة المدح، كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، وثانيهما أن تثبت لشيء صفة ضم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ضم أخرى له، كقوله فلان فاسق إلا أنه جاهل، فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين والثاني من وجه واحد، وتحقيقهما على قياس ما مر به تأكيد المدح بما يشبه الضم۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی طرح تاکید الضم بما یشبہ المدح کو ذکر فرمائیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ تاکید الضم بما یشبہ المدح کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں جس طرح کی تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دو قسمیں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تاکید الضم بما یشبہ المدح کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کسی شے سے منفی صفت مدح سے صفت ضم کو مستثنیٰ کیا جائے، اس تقدیر پر کہ صفت ضم صفت مدح میں داخل ہو، جیسے فلان لا خیر فیہ الا انہ یسیء الی من احسن الیہ۔ اور دوسری قسم وہ یہ ہے کہ کسی شے کے لیے صفت ضم کو ثابت کر دے، پھر اس کے بعد اداة استثناء کو ذکر کر دے، جس کے بعد ایک اور صفت ضم کو ذکر کر دے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان فاسق الا انہ جاہل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ فلان فاسق صفت ضم کو ذکر کیا، پھر الا حرف استثناء لے کر آئے، جس سے معلوم ہو کہ اب صفت مدح یہ ذکر کریں گے، پھر ہی جائز صفت ضم ذکر کر دیا، تو یہ تاکید الضم بما یشبہ المدح کی دوسری قسم بنے گی۔ پھر تاکید الضم بما یشبہ المدح کی جو پہلی قسم ہے، اس میں تاکید کی دو وجوہ پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے تاکید المدح بما یشبہ الضم میں ہم تاکید کی دو وجہ پڑھ چکے تھے۔ ایک جو ہے وہ دعوی شیء ببینۃ ہے اور دوسرا تکراری ضم ہے، اور اسی طرح جو دوسری قسم ہے کہ اس میں صرف تاکید کی ایک ہی وجہ پائی جاتی ہے اور وہ ہے تکراری ضم۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ تَأْکِیدُ الضَّمِّ بِمَا یشبہ المدح۔ محسنات معنویہ کی 23ویں قسم وہ ہے تاکید الضم بما یشبہ المدح، یعنی مذمت کو مؤکد کرنا، ایسی مذمت بیان کرنا تاکید کے ساتھ جو مدح کے مشابہ ہو۔ وہ ضربان تاکید الضم بما یشبہ المدح کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما پہلے قسم یہ ہے ان یستثنى من صفت مدح منفیۃ عن الشیء صفت ضم بتقدیر دخولها، کہ صفت مدح منفیہ سے کسی چیز کی صفت مدح منفیہ سے مستثنیٰ کیا جائے صفت ضم صفت ضم کو، بتقدیر دخولها فیہا، اس تقدیر کے ساتھ کہ یہ صفت ضم اس صفت مدح منفیہ میں داخل تصور کیا جائے، یعنی صفت مدح منفیہ جو کسی چیز کے لیے ہے اس سے آپ صفت ضم کو منفی کرتے ہیں، اس مستثنیٰ کرتے ہیں ایسی صفت ضم جس کو آپ اس صفت مدح منفیہ میں داخل تصور کرتے ہیں،
بتقدیر دخولها اے صفت ضم اس صفت ضم کو فیہا اے صفت المدح المنفیت اس صفت مدح منفیہ میں داخل تصور کر کے اس کے بعد اس سے نکالنا، جیسے قول کا آپ قول فلان لا خیر فیہ فلان میں کوئی خیر نہیں، الا انہ یسیء الی من احسن الیہ مگر یہ کہ وہ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب اس نے لا خیر فیہ کسی چیز کے لیے خیر کی ثبوت ممکن تھی، اس ہر قسم کے خیر کی نفی کر دی کہ فلان لا خیر فیہ فلان میں کسی قسم کا خیر نہیں، جب یہ کہہ دیا تو یہ صفت مدح منفیہ ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر اسی صفت مدح منفیہ سے یعنی صفت مدح کو نفی کیا گیا، اب اس سے مستثنا کر رہا ہے الا سے انہ یسیء الی من احسن الیہ کہ ہاں یہ برائی کرتا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ بظاہر تو اللہ نے بتایا کہ شاید کوئی اس کی خیر والی بات ذکر کی جائے گی، لیکن دوبارہ صفت ضم کو ذکر کر دیا گیا۔ اس تقدیر پر یہ جو صفت مدح منفیہ ہے اس میں یہ داخل تصور کیا گیا تھا، پھر اسی کو اس سے مستثنا کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو ہے تاکید الضم بما یشبہ المدح کی پہلی قسم بنتی ہے کہ کیا ہو گئی صفت مدح منفیہ ہو، اس سے پھر آپ صفت ضم کو مستثنا کر دیں، اس کو تاکید الضم بما یشبہ المدح کی پہلی قسم کہا جاتا ہے، اور اس میں تاکید دو وجوہ سے پائی جاتی ہے۔ ایک تو وجہ یہی ہے کہ دعوی شیء ببینۃ ہے کہ اس نے یہاں پر اپنے مدعا کو جو ہے محال کے ساتھ معلق کیا ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ اچائی کرے اس سے برائی کرنا یہ تو خیر نہیں ہو سکتا، ہاں جب خیر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تعلیق شیء بالمحال ہوئی، تو جب تعلیق شیء بالمحال ہے تو تعلیق بالمحال بھی محال ہوتا ہے، لہذا اس میں خیر ہے ہی نہیں، تو وہی ضم ثابت ہوا۔ یہ دعوی شیء ببینۃ کے قبیل سے ہوا، یہ تاکید کی اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری تاکید اس میں ہے کہ جب اس نے صفت مدح منفی کر دی اور اس کے بعد پھر صفت ضم ذکر کر دیا تو صفت مدح منفی کرنا بھی ضم اور پھر ضم کو بھی ذکر کرنا، تو یہ تکرار ہوا، تکرار سے تاکید پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ تاکید کی دوسری نوع بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ ثانیہما اور تاکید ضم بما یشبہ المدح کی دوسری قسم یہ ہے کہ ان تثبت لشیء صفت ضم کسی چیز کے لیے صفت ضم ثابت ہو جائے وتعقب بادات استثناء اور پھر اس کے بعد آپ ادات استثناء لے کر آئیں، استثناء کے حروف لے کر آئیں، ایسے ادات استثناء تلیہا صفت ضم اخرى جن کے بعد ایک اور صفت ضم ملی ہوئی ہو، یعنی پہلے کسی چیز کے لیے صفت ضم ثابت ہو جائے اور اس کے بعد پھر لا حرف استثناء ذکر کرنے کے بعد ایک اور صفت ضم کا ذکر ہو جائے، تو یہ بھی تاکید الضم بما یشبہ المدح کے قبیل سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں فلان فاسق الا کہ فلاں فاسق ہے مگر، تو اب مگر سے مخاطب یہ سمجھے گا شاہد کہ یہ کچھ اس کی صفت ذکر کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے الا جاہل کہہ دیا بس وہ تو ایک اور مذمت بیان کر دی، تو یہ تاکید الضم ہو جائے گا اور مدح کے مشابہ ہو جائے گا کہ مخاطب اس میں غلط فہمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ قولی جس طرح کہ یہ قول ہے فلان فاسق الا انه جاہل، تو اب یہاں پر پہلے صفت ضم ذکر ہوا، پھر اس کے بعد حرف استثناء لے کر آئے، اس کے بعد پھر ایک اور صفت ضم لے کر آئے جو ادات استثناء کے ساتھ متصل ہیں۔ اب اس میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دعوی شیء ببینۃ والی نوع نہیں ہے، صرف تکرار ضم ہے جس کی وجہ سے تاکید پیدا ہو گئی، تو یہاں پر تاکید کے دو انواع میں سے ایک نوع ہے۔ فالضرب الاول پس تاکید ضم ما یشبہ المدح کی پہلی قسم یفید تاکید من وجہین، یہ تاکید کے دونوں انواع کا فائدہ دیتا ہے۔ پہلی نوع دعوی شیء ببینہ اور دوسری نوع تکرار ضم، والثانی اور دوسری قسم من وجہ واحد
وہ ایک ہی وجہ سے تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور وہ ہے تکرار ضم، جو ہے وہ تکرار ضم ہے۔ وتحقیق ما لا قیاس ما مر، اور یہ پہلی قسم تاکید کی دو وجہ سے فائدہ دیتا ہے، دوسری قسم ایک وجہ سے فائدہ دیتا ہے۔ ان دونوں کی تحقیق اسی قاعدے کے مطابق ہے جو گزر چکا فی تاکید المدح بما یشبہ الضم کی بحث میں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔